اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے آیت نمبر 183 183 دیکھیں گے۔ کل ہم نے اس کا ترجمہ صرف پڑھ لیا تھا، اور کل جو بات کی مختصر سی، اس میں میرا پیغام یہی تھا کہ آپ جو بھی پڑھیں، جو بھی دیکھیں، جو بھی سنیں، اس کی طرف تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی اپنی جستجو اور تھوڑی سی اپنی تحقیق ضرور کریں۔ تھوڑا سا اپنی طرف سے اس کو پڑھنا، تھوڑا سا اپنی طرف سے سمجھنا، کیونکہ جیسا میں نے ذکر کیا اور یہ میرے ذاتی مشاہدے میں اور ذاتی تجربے میں ہے کہ جب تک کوئی بندہ خود اپنی تحقیق یا اپنی جستجو یا اپنی کوشش سے کچھ نہیں پڑھتا یا جاننے کی کوشش نہیں کرتا، تو صرف سنی ہوئی باتیں وہ مطلب اتنا اثر نہیں رکھتی جتنا خود سے پڑھی ہوئی، خود سے تحقیق کی ہوئی، خود سے کھوجی ہوئی باتیں جو ہے نا وہ اثر رکھتی ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ جتنا آپ پڑھیں، سنیں، دیکھیں، اس کو خود سے تھوڑا وقت لگا کر اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق اور اپنی تھوڑی سی جستجو جو ہے وہ ضرور شامل کریں، تاکہ جو آپ نے سنا وہ آپ کے دل میں اور دماغ میں بیٹھ سکے، آپ کی میموری میں سیو ہو جائے، اور یقیناً آپ کی میموری میں جو سیو ہوئی چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی وقت میں آپ کو اس کی ضرورت بھی پیش آتی ہے اور وہ فائدہ بھی دیتی ہیں آپ کو۔ تو اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں، جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے، اور آج کا دن ہمیں نصیب ہوا کہ ہم اپنے اچھے اعمال میں کچھ اضافہ کر سکیں۔ تو بڑھتے ہیں آیت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان سے خطاب ہے۔ یہ خطاب عام ہے، اور یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک خطاب ہے۔ خطیبہ لکھ دیا گیا، اس کا تھوڑا سا ہم نے دیکھ لیا کہ لکھ دیا کا مطلب فرض کر دیا گیا، رسپانسبلٹی ڈال دی گئی، جو آپشنل نہیں، جو کمپلسری ہے۔ علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنے کی۔ الصیام روزہ، اب یہ روزہ کیا ہے؟ عام فہم معنی میں ہم سب کو پتہ ہے کہ روزہ کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے مختصر الفاظ میں اگر کچھ کوشش کروں بتانے کی، تو الصیام یا صوم، اردو میں عربک میں اس کو صوم کہتے ہیں، اردو میں سے روزہ کہتے ہیں۔ صوم کا جو لغوی معنی ہے، جو ڈکشنری میں جو مطلب ملتا ہے، جو الفاظ معنی کے حساب سے جو مطلب ہے اس کا، صوم کا مطلب ہے کسی چیز سے رک جانا ہے، کسی بھی چیز سے رک جانا یا کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ اور اصطلاحی معنوں میں مطلب شریعت اسلامی میں جو روزہ کا مفہوم، اس کے مختلف احکامات اور اس کے جو ہدایات ہیں، اس کی روشنی میں روزے کا مفہوم یہ ہے، روزہ لفظ روزہ جو ہے
اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رضا یا اللہ کی اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو حلال چیزوں سے کچھ حلال چیزوں سے روک لینا، کچھ محدود وقت کے لیے، کچھ مقررہ وقت کے لیے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کچھ حلال کاموں سے یا کچھ حلال چیزوں سے روک لینا اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے۔ اب وہ کون سے حلال کام ہیں جن سے انسان کو روکنا ہے اپنے نفس کو روزہ کی نیت سے یا روزے کی حالت میں؟ وہ عام طور پہ 3 ہیں، ٹھیک ہے؟ حلال کام جو 3 ہیں، اس میں کیا ہے؟ کھانے والی چیزیں، پینے والی چیزیں نمبر 2، اور نمبر 3 میاں بیوی کا آپس میں تعلق، میاں بیوی کا آپس میں جو ذاتی تعلق ہے وہ، یہ 3 چیزیں، ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا۔ یہ عام طور پہ یہ 3 چیزیں ہیں جو حلال چیزیں ہیں، جس کو روزے کی مدت یا روزے کے دوران اس سے اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے روکے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ویسے ہی منع ہیں، جو ویسے ہی برے ہیں، جو ویسے ہی گناہ کے کام ہیں، وہ تو ہر صورت میں نہ ہی کرنے ہیں، ان کا تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ کسی بھی صورت میں کریں، لیکن اگر وہ کام روزے کی حالت میں کریں گے تو اس سے روزہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے یا روزے کا کچھ فائدہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اب روزہ کا لفظ جو ہے، جو صوم جو میں نے بولا، اب سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت مریم علیہ السلام کو، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ بہت ڈری ہوئی تھی کہ آپ کو شاید کچھ سٹوری پتہ ہے کہ مجھے تو کسی انسان نے، کسی مرد نے چھوا بھی نہیں، تو لوگ کیا کہیں گے، تو یہ وہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر کوئی تم سے کلام کرے تو تم شو کرو کہ چپ کا روزہ ہے، میں چپ ہوں، مطلب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، بولنے کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہاں پر لفظ سام جو ہے وہ آیا، وہاں پر بولنے سے روکا گیا تھوڑی مدت کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو، تو وہ وہاں پر بھی سام کا لفظ آیا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے بولنے سے اپنے آپ کو روکا، ٹھیک ہے؟ تو امت محمدی میں صوم جو ہے، جیسا ذکر کیا، 3 چیزوں سے پرہیز ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حکم کے مطابق کھانے سے، پینے سے، حلال کھانے سے، حلال چیزیں کھانے سے، حلال چیزیں پینے سے، اور عورت اور مرد کا یا میاں اور بیوی کا آپس میں تعلق۔ اس کے علاوہ جو تھوڑا سا ذکر چل رہا تھا کہ کچھ کام ایسے ہیں جو ویسے ہی منع ہے، ویسے ہی جائز نہیں، لیکن اگر ان کو کیا جائے روزے کی حالت میں تو اس صورت میں روزے کا کوئی فائدہ نہیں، اس صورت میں روزہ جو ہے آپ کا وہ باطن ہے، وہ رضا جو ہے آپ کا وہ ختم ہو گیا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں، بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں، روزہ رکھ کر بھی اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اور فریب کرتا ہے، جو روزہ رکھ کے اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اور فریب کرتا ہے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے سے رکے رہنے کی ضرورت نہیں۔ مطلب اگر روزہ رکھ کر حلال چیزوں سے اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اعمال ایسے ہیں جس سے وہ کچھ برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، تو اس سے اس کا روزہ جاتا رہے گا، اس کے روزے کا کچھ فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے روزے کا اجر نہیں دے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال، نیات اور ثواب سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہمیں، جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا، کہ ہم ظاہری اعمال کی طرف ہی زیادہ توجہ دیں گے، کیونکہ نیتیں جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، لیکن ہر شخص کو اپنا ضرور پتہ ہوتا ہے کہ میری نیت کیا ہے اور میرا عمل کیا ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر کچھ ایسا عمل کرتا ہے جو شریعت کے کسی حکم کے خلاف ہے تو یقیناً اس کی باز پرس ہوگی، یہ ہم سب کو اپنے ذہن میں ہر وقت رکھنا چاہیے۔ خیر، چلتے ہیں آیت کی طرف واپس۔ تو علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا، کما، جیسا کہ کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا، تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا۔ اب تم سے پہلے کا مراد کہ
اس امت محمدی سے پہلے جو امتیں تھیں، پہلے نبیوں کی جو امتیں تھیں، ان پر بھی روزہ کسی نہ کسی صورت میں فرض تھا۔ اب بہت پیچھے جائیں یا بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی میرا حال ضرورت نہیں ہے، صرف یہ آیت جس وقت نازل ہوئی اس وقت کیا صورتحال تھی، یا اسلام پھوٹ رہا تھا، اپنی جڑیں مضبوط کر کے اپنے تنے جو ہیں تنا مضبوط کر رہا تھا، تو اس وقت روزہ کی کیا حالت تھی؟ وہ یہ ہے کہ پہلے خاص کر یہودی جو ہیں وہ ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، جو ان پر کہہ لیں کہ فرض تھے۔ 3 روزے رکھتے تھے، ہر مہینے میں 3 روزے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو شروع کے تقریباً 16 مہینے 16 مہینے تقریباً 1.5 سال کے لگ بھگ جو ہے وہ اسی طرح سے ہر مہینے 3 روزے رکھتے رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت روزوں کی کوئی فرضیت کا کوئی حکم نہیں تھا، قرآن میں روزوں کی فرضیت کا کوئی حکم نہیں تھا، لیکن پچھلی امتوں کے جیسے چل رہا تھا میٹر، اس کے حساب سے ہر مہینے کے 3 روزے وہ رکھتے آ رہے تھے، اور عام طور پہ وہ 3 دن جو ہیں وہ 13 14 اور 15 تاریخ تھی مہینے کی۔ تو 15 16 مہینے مدینہ میں بھی انہوں نے ایسے ہی روزے رکھے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے تو تم پر بھی فرض کر دیے؟ اس لیے کہ یہ تھوڑا سا مشقت کا کام ہے، تھوڑا سا اس میں آپ کو اپنی جان جو ہے اس کو تھوڑی سی مشقت دینی پڑتی ہے، تو اس وجہ سے کہ لوگ یا مسلمان یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی مشقت کا کام ہمارے اوپر آنے والا ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں، یہ آپ کی پہلی امتیں جو ہیں ان پر بھی یہ فرض تھا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم متقی بن سکو۔ اب یہاں پر آیت کے آخری حصے میں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، یہ انتہائی اہم نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ متقی بن جانا ہے، پرہیز بن جانا ہے۔ اب اس کو اگر بہت وسیع معنوں میں ڈھونڈیں تلاش کریں تو یہ تو بہت ہی وسیع ٹاپک بن جاتا ہے، لیکن عام فہم الفاظ میں اگر میں آپ سے کہوں، اگر آپ تھوڑی سی آبزرویشن کو وسیع کریں، اپنے تھوڑی سی نگاہ ادھر ادھر ڈرائیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رمضان میں آپ کی کس طرح سے ایکٹیویٹیز چینج ہو جاتی ہیں۔ رمضان کے روزوں میں، رمضان کا ذکر بھی آگے آئے گا، ٹھیک ہے، روزوں کے مہینے میں کس طرح سے ایکٹیویٹیز چینج ہو جاتی ہیں، پورا دن رات انسان کا بدل جاتا ہے، معاشرے کا، پورے اسلامی معاشرے کا دن رات جو ہے وہ بدل کر رہ جاتا ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ ایک ایسا گھنا درخت ہے جس کی جڑیں آپ کے نفس میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے ملک میں اور آپ کی امت میں، اس کی جڑیں، شاخیں، تنے جو ہیں وہ بہت پھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ روزہ جو ہے وہ آپ کی اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے انتہائی اہم رول ادا کرتا ہے، آپ کی روحانی تسکین، آپ کی جسمانی ضروریات، میڈیکلی اور سائنٹیفکلی بھی دیکھا جائے تو سال میں 30 دن روزے رکھنا جو ہے اس میں بہت سارے مطلب میڈیکل بینیفٹس جو ہیں، طبی فائدے جسے کہہ سکتے ہیں، وہ بہت سارے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی سوسائٹی کو فائدہ ہوتا ہے، آپ مطلب رمضان کے مہینے میں بہت ساری احادیث کے مطابق اور اس کی بہت فضیلتیں ہیں، اس کے مطابق اب چیریٹی جو ہے، صدقہ خیرات جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، پھر اس میں اللہ کا ذکر اذکار جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، لوگوں کو اجتماع جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، امت میں ایک اتفاق جو ہے اس کی طرف بندہ جو ہے وہ راغب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سوسائٹی میں اوورال جو بزنس ہے وہ امپروو کرتا ہے، اکانومک ایکٹیویٹیز جو امپروو کرتی ہیں۔ حالانکہ بدقسمتی سے ہمارے ملکوں میں کچھ الٹ ہی ہوتا ہے، ہمارے ملکوں میں تو جب رمضان شروع ہوتا ہے یا روزے کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ کم ہونے کی بجائے الٹا ڈبل ٹرپل سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں، یہ ایک نہایت ہی بدقسمتی کی بات ہے، جبکہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا ایون کہ گلف کنٹریز میں بھی ایسا نہیں ہے۔ تو اکانومک ایکٹیویٹیز آپ کی بڑھ جاتی ہیں، پھر آپ کے روزوں کے اینڈ پر مہینے کے آخر میں
آپ کو ایک عید جو ہے وہ میسر کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید کا اعلان ہے جس میں خوشی جو ہے وہ منائی جاتی ہے، اور وہ خوشی جو ہے وہ بھی اللہ کی حدود میں رہ کر اللہ کی ہی عبادت کا ایک نام ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ تقوی کی طرف بہت سے معنوں میں یا بہت سارے پہلوؤں سے آپ کو تقوی کی طرف دعوت دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے، اور عملی طور پر تقوی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اور حقیقت دیکھیں تو اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ رمضان میں یا روزوں کے مہینے میں مطلب ان کی کوشش ضرور ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ جو اگر کوئی اکثریت ایسی ہے جو جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی لیکن روزے وہ باقاعدگی سے رکھتے ہیں، تو الحمدللہ یہ ایک ایسا حکم ہے اور اس حکم کا ایک ایسا اثر ہے کہ ہمارے معاشرے کے بہت سارے لوگ جو عام دنوں میں اتنی زیادہ پرہیز یا اتنے زیادہ کوشش نہیں کرتے، لیکن روزے کی صورت میں یا روزے کے دنوں میں وہ اپنے آپ کو بہت حد تک قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو روزے کے دینی فائدے، روحانی فائدے، آپ کے جسمانی فائدے، آپ کے معاشی فائدے، معاشرتی فائدے، بہت سارے فائدے ہیں، آپ جتنے گنتے جائیں اتنے بڑھتے جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ تاکہ تم متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو، اور بہت سارے بینیفٹس جو ہیں اس کے وہ آپ حاصل کر سکو۔ اس کے بعد ایام معدودات، گننے چنے چند دن، گنتی کے چند دن۔ روزے کتنے ہیں؟ گنتی کے چند دن۔ فمن، تو جو کوئی کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضن مریض بیماری میں، او علی سفرن یا سفر کی حالت میں، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، گنتی کے وہ جو چند گنتی جو دن ہے ان کے علاوہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پوری کرنی ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو کچھ طاقت رکھتے ہیں، جو کچھ استطاعت رکھتے ہیں، فدیہ ہے، فدیہ ہے طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ اب یہاں پر تھوڑی سی رعایت ہے۔ روزہ کیونکہ ایک مشقت کا کام ہے، اور ہمیں عام فہم الفاظ میں پتہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ صبح فجر کی جب اذان ہوتی ہے اس وقت سے شروع ہوتا ہے اور مغرب کی اذان تک وہ چلتا ہے۔ اب یہ روزہ جو ہے وہ دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں اس میں اس کا ڈیوریشن جو ہے، اس کی لینتھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ فار ایگزامپل پاکستان، انڈیا میں یا گلف میں، مڈل ایسٹ میں روزہ جو ہے عام طور پہ سردیوں میں جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، گرمیوں میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایوریج جو ہے 12 ساڑھے 12 گھنٹے سے لے کے 14.5 15 گھنٹے تک جاتا ہے۔ یہ پورے سال کے دوران اس ڈیوریشن کے روزے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیکن اگر ہم دوسرے ملکوں میں دیکھیں، فار ایگزامپل یو کے، یونائٹڈ کنگڈم جو ہے، اس کی کچھ ریاستیں ایسے ہیں جہاں پر اگر وہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کو دیکھیں تو ان کا روزہ تقریباً 22 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، 22 ساڑھے 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے ان کا۔ تو اب اندازہ کر لیں کہ ہم اپنے معاشرے میں رہ کر تو ہمیں 13 گھنٹے کے لیے بھی کبھی کبھی، خاص پر اگر گرمیوں میں آ جائے تو کتنی مشقت اٹھانی پڑ جاتی ہے۔ تو وہ ملک یا وہ ریاستیں جو زمین کے ایسی سمت میں موجود ہیں جہاں پر روزہ ہی 20 22 گھنٹے کا ہو، تو وہاں پر کتنی ان کو زیادہ مشقت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اور اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامی کو بہت ہی آسان بنایا لوگوں کے لیے، بشرطے کہ ہم اپنی نیت جو ہے وہ درست رکھیں، جان بوجھ کے اپنی حدوں سے تجاوز نہ کریں۔ تو ہمارے لیے بہت ساری سہولتیں قرآن میں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام میں ہمیں دی ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ہے، کوئی مرض ایسا ہے جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، جس میں اپنے روزے کی وہ حفاظت نہیں کر سکتا، جس میں وہ روزہ قائم نہیں رکھ سکتا، جس میں وہ پورے دن کا روزہ پورا نہیں کر سکتا، یا وہ سفر میں ہے، سفر پر ہے، سفر بھی مشقت والا سفر، فعدتن تو گنتی پورا کرنا ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں۔ تو روزے کو جو پیریڈ ہے
جو فرض روزوں کا پیریڈ ہے اس کے علاوہ باقی جو دن ہیں ان دنوں میں سے تم اتنے روزے پورے کر لو جتنے تمہیں مطلب مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھوڑنے پڑ گئے. یہ ایک سہولت اللہ تعالیٰ نے دے دی. ٹھیک ہے. اور اس کا ساتھ فدیہ، جو طاقت رکھتا ہے تم میں سے، جو تم میں سے طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے دیں کھانے کا ایک مسکین کا. اب یہاں پر تھوڑا سا میں واضح کر چلوں اگر کسی کو کنفیوژن نہ ہو تو یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 183 اور 184، یہ آیت نازل ہوئی تھی شروع میں جب رمضان جو ہے، اس سے پہلے کیونکہ ذکر ہوا کہ پہلے روزے جو ہیں وہ مطلب 3 دن ہی روزہ تھا. تو یہ شروع میں مسلمانوں کو اسلام میں انٹروڈکشن کہہ لو کہ مطلب روزے کی فرضیت کا ایک انٹروڈکشن ہوا، اور شروع میں فرض کر دیے گئے روزے جب، تو اس وقت یہ سہولت دی گئی کہ تم میں سے جو کوئی مریض ہے یا جو سفر پر ہے تو وہ بعد میں روزے پورے کر لے، اور جو طاقت رکھتا ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. اب یہ بھی شروع کے ایام میں جب 15 16 17 مہینے بعد ہجرت مدینہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت یہ سہولت دی گئی کہ اگر روزہ رکھنے کی استطاعت ہے اس کے باوجود اگر کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دو تو روزہ جو ہے اس کا فدیہ ادا ہو گیا. لیکن یہ بعد میں پھر حکم آیا کہ نہیں، روزہ دار جو روزہ رکھ سکتا ہے، جس کو استطاعت ہے روزہ رکھنے کی، تو وہ روزہ ہی رکھے گا. وہ اگلی آیت میں ہمیں ملے گا. تو یہ آیت جو ہے، آیت کا یہ جو حصہ ہے، جو اگر وہ طاقت رکھتے ہو تو فدیہ دے دو ایک مسکین کا کھانا. تو یہ شروع کے ایام میں تھا، لیکن بعد میں روزہ رکھنا جس کے پاس طاقت ہے اس کو روزہ رکھنا جو ہے اس کے اوپر فرض کر دیا گیا. فمن، پھر جو کوئی تطوع خوشی سے کر لے، خیرن کوئی نیکی، خیرن کوئی نیکی، کوئی بھلائی. خیرن صدقہ خیرات بھی ہوتا ہے کسی مسکین کا، جیسے ایک مسکین کا کھانے کا ذکر آیا، تو اگر خوشی سے وہ خیرن کوئی بھلائی کر دے، یعنی کہ وہ مسکین کو کھانا بھی کھلا دے اور روزہ بھی رکھ لے، فہوا خیرن، تو یہ بہتر ہے، لہو اس کے لیے، وان، اور یہ کہ تصوموا، تم روزہ رکھو، خیرن، یہ بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. اب یہاں پر آیا کہ کیونکہ یہ آیت جیسا میں نے ذکر کیا اس میں تھوڑی سی رعایت تھی، جو صاحب استطاعت ہیں وہ اگر روزہ رکھنا چاہیں نہیں تو وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں، تو ان کو پھر فردر ان کے مینٹل پریپریشن کے لیے، ان کے ذہنی نشو و نما کے لیے پھر واضح بھی کر دیا گیا کہ اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو تم بہتر ہے کہ فدیہ بھی دے دو، یعنی مسکینوں کو کھانا وانا بھی کھلاؤ اور خود بھی روزہ رکھو. خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم خود بھی روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اگر تم علم رکھتے ہو، وہی کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو، اگر تم جانتے ہو، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے کی کوشش کرو، تو تمہیں کیا کیا فائدے ملیں گے روزہ رکھنے سے. تو ان آپ کا جو وہ علم آپ کو ملے گا وہ آپ کو ثابت کر دے گا کہ روزہ رکھنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے، اب یہ آیت جو ہے وہ 185 185 نمبر آیت، یہ پچھلی دو آیات ہیں ان سے تقریباً 1 سال بعد نازل ہوئی تھی. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ ڈیفرنٹ اوقات میں ڈیفرنٹ طرح سے ہوا، لیکن اس کی جو ترتیب ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کو ترتیب میں بعد میں لایا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو آیت 185 جو ہے وہ پچھلی آیات سے تقریباً 1 سال بعد نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب 1 سال کا عرصہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ پریپریشن ہے، مینٹلی طور پر تیاری ہے کہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر اپنے آپ کو گیٹ ریڈی. نو یو، اب آپ کے لیے اگلی آیت آ گئی، شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا، شہر رمضان مہینہ، یعنی رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے، انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن قرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدن ہدایت ہے،
للناس لوگوں کے لیے، وہ بینات اور کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں ہیں، من الہدا ہدایت کی، ہدایت میں سے، والفرقان اور فرقان کی، فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی کھلی نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا قرآن کو، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے کھلی نشانیوں کے ساتھ، اور حق کو کھلی نشانیوں کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، اور حق اور باطل کے فرق کو واضح کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، اس کا یہاں پر موضوع نہیں ہے، لیکن اس کا جب موضوع آئے گا تو یقیناً ہم اس پہ تفصیل سے بحث کریں گے۔ لیکن یہ کچھ عام معنی، عام فہم الفاظ ہیں اس میں۔ ہدایت ہے، ہدایت، کوئی ہدایت ہدایت نہیں جب تک، کوئی نعمت نعمت نہیں جب تک اس میں اللہ کی ہدایت کے مطابق آپ کی نیت اور عمل شامل نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہدایت لوگوں کے لیے کھلی نشانیوں کے ساتھ ہدایت ہے، اور حق اور باطل کی تمیز ہے، یہ قرآن ہے، قرآن کی کچھ خصوصیات اس میں بیان ہوئی۔ فمن، تو جو کوئی شاہد ہو، حاضر ہو، موجود ہو، جو کوئی پائے۔ شاہد گواہ کو کہتے ہیں، یہ گواہ وہ ہوتا ہے جو انسیڈنٹ کے وقت سامنے موجود ہو، واقعے کے وقت جس کے سامنے کوئی واقعہ پیش ہے، وہ شاہد ہوتا ہے، وہ گواہ ہوتا ہے۔ تو جو کوئی شاہد ہو، جو کوئی گواہ ہو، جو کوئی پا لے، منکم، تم میں سے، الشہر، اس مہینے کو، یعنی رمضان کے مہینے کو، ٹھیک ہے، فلیصمہ، تو پس ضرور روزے رکھے۔ اب یہاں پر رمضان کے مہینے میں روزے کی فرضیت آ گئی۔ پہلے جو فرضیت تھی، جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ مہینے میں 3 دن ہی روزے رکھے جاتے تھے، اور عام طور پہ وہ 13، 14، 15 تاریخ ہوتی تھی مہینے کی۔ لیکن یہاں پر اب رمضان میں پورے رمضان کے روزے رکھنے کے فرضیت جو ہے وہ آ گئی، کہ تم میں سے جو رمضان کو پالے، رمضان کے مہینے کو، تو اس میں ضرور روزے رکھے۔ ومن، اور جو کانا ہو، اور جو کوئی ہو، مریض، او علی سفرن، یا سفر پر، فعدتن، تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں۔ یہ بالکل وہی آیت کا ٹکڑا جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، وہی دوبارہ، کہ اب رمضان میں روزے فرض ہو گئے، لیکن رخصت ملی ان کو جو مریض ہیں، جو سفر پر ہیں۔ ٹھیک ہے، مریض اور سفر کر جو ہیں۔ اب مریض جو ہیں، مطلب اس وقت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت نکتہ ہے، اگر وقت ملے گا تو کل اس کو دیکھ لیں گے۔ تو مریض جو ہے، جو مریض کی حالت ایسی ہے کہ وہ روزہ نہیں قائم رکھ سکتا اپنا، یا وہ سفر میں ہے، تو وہ رمضان کے بعد دوسرے مہینوں میں جتنے اس کے روزے چھوٹ گئے، جب وہ سفر کی حالت سے نکل گیا یا جب وہ مرض کی حالت سے نکل گیا، تو وہ اپنے روزے پورے کر لے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر پچھلی جو آیت میں فدیہ تھا، اب فدیہ نہیں ہے، اب روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، البتہ حدیث کے مطابق جو بہت ضعیف عمر، جو بوڑھے ہو چکے، جو بالکل روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو بھی کچھ رعایت ملتی ہے۔ یرید، چاہتا ہے، اللہ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، بکم الیسر، تمہارے ساتھ آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتا تمہارے ساتھ تنگی۔ اب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ چاہتا ہے، تمہارے ساتھ سختی والا، تنگی والا معاملہ نہیں چاہتا۔ یہ ہم نے تھوڑا سا پچھلی جو آپ باتیں ہم سن رہے ہیں، اس میں ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سہولت دے رہا ہے۔ تو اگر کسی شرعی عذر کی بنا پر اگر کوئی روزہ چھوٹ رہا ہے، تو اس کی قضا دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر پوری کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا، جیسے سفر میں روزہ چھوڑنے کی ہے۔ لیکن ان آیات کے بعد کچھ غزوات کا یا قتال کا ذکر بھی آئے گا، جنگوں کا ذکر آئے گا، اس کے لیے بھی مینٹلی پریپیئر کرنا ہے۔ تو سفر کی حالت میں، سخت شدید مشکلات کی حالت میں روزہ رکھنا جو ہے، اس سے بھی مطلب اعراض کر سکتے ہیں آپ اگر، تو یہ بھی آپ کے لیے آسانی ہے۔ اس کی فردر ڈیٹیل ہم دیکھیں گے، اگلی آیات میں ہمیں ملیں گی۔ وَلِتُكْمِلُوا، تاکہ تم مکمل کرو، عدتاً، گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو، تاکہ تم تکبیر بیان کرو۔
تکبیر بیان کرو، جیسا کہ ذکر ہوا کہ رمضان کے اینڈ پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک عید، ایک خوشی کا دن نصیب کیا جس میں تکبیرات کی ہی جاتی ہیں، جیسا ذکر ہوا کہ جس میں اللہ کی عبادت ہی ایکچولی خوشی کا اظہار ہے. تو تم بڑائی بیان کرو، تو تم تکبیرات بیان کرو اللہ کی اللہ ما ہداکم، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. اب تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اس کے نتیجے میں تم نے رمضان کے روزے رکھے اور اللہ کے ایک فرض کو پورا کیا یا پورا کرنے کی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی، تو اب تم تکبیرات کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں ایک ہدایت دی، اس ہدایت کے مطابق تم نے اپنا عمل کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر یقیناً حاصل کر لیا اپنی نیت کے مطابق. وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کر سکو. شکر ادا کرنا، کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرنا ہی سب سے بڑی سب سے بڑا ذکر ہے اللہ کے لیے. تو ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ ہی کی بڑائی، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد. تو تاکہ تم شکر کر سکو، تاکہ تم جو نعمتیں تمہیں ملی اور جو ہدایات ملی، ان کی نعمتوں کو یوز کر کے، ان ہدایات پر عمل کرتے تم نے اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کی، تو اس پر شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا کہ تم اپنی ہی زندگی میں ایک دفعہ پھر وقت ملا کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اپنا عمل درست کر سکو. جیسا کہ آج کلاس شروع ہونے میں بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن نصیب کیا کہ ہمیں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہم اس کو پورا کر سکیں. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی انسان کے 2 دن برابر ہیں تو وہ گھاٹے میں ہے، یعنی اگر اس کا ایک دن کل کے دن یعنی یسٹرڈے سے اچھا نہیں اس کے اعمال کے حساب سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خسارے میں جا رہا ہے، اس کی امپروومنٹ نہیں ہو رہی. تو آج ہم یہیں تک دیکھیں گے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے اس میں یا کوئی وضاحت کرنی ہے تو ضرور سامنے آئیں. جزاک اللہ خیر اشفاق بھائی. اچھا، اس میں جو سفر کا بارے میں لکھا گیا ہے کہ تو اس میں سفر کی کوئی منیمم وہ ہوتی ہے یا کتنا سفر ہونا چاہیے یا اس میں چھوٹ ہے یا سفر کی جو منیمم کوئی ایسی اس طرح سے نہیں ہے، لیکن وہ نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے؟ سفر شمار ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں سے اپنے آفس میں جا رہا ہوں اور میرا آفس آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ اور میں کہہ دوں کہ جی میں مسافر ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، سفر کی کوئی قید نہیں. سفر میں جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ مطلب عام طور پہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن جس کو لگتا ہے کہ سفر اس کا تھوڑا سا مشکل ہے، اب میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ ہمیں بہت ساری کیونکہ اب اگلی آیات میں ہمیں بہت سارے ملیں گے، بہت ساری وضاحتیں ملیں گی اس کی. تو اس لیے میں نے پھر تھوڑا سا مختصر رکھنے کی کوشش کی ہے. اس کو جیسے پڑھیں گے صحیح. اگلے 2-4 دنوں میں تو یقیناً ہمیں بہت ساری چیزیں جو وہ اور کھل کر واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جائیں گی. بے کیونکہ شک، کچھ کیونکہ صحابہ نے سفر کے دوران بھی روزہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ تم اتنی مشقت میں کیوں پڑتے ہو، بلکہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا. لیکن ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ اس ٹائم جو ایکچولی جو جیسے سفر وغیرہ ہوتے تھے بہت مشکل ہوتے تھے، اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ، اور یعنی آج کے سفر کے لحاظ سے تو میرے خیال میں بہت ہی مشکل ترین ہوتے. تو آج کے سفر تو ماشاءاللہ اگر ہم یہاں سے پاکستان بھی چلے جائیں جہاز میں بیٹھ کے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح یہاں سے اگر ہم ٹریول کریں گاڑی میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں تو وہ بھی اتنا میرے خیال میں ہارڈ نہیں ہوتا. جیسے ذکر ہوا نا کہ مطلب وہ اللہ تعالیٰ ایک اور چیز ہے جو ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رعایات دی ہیں ان سے فائدہ نہ بالکل اٹھانا بھی بالکل کفران نعمت ہے. فار ایگزامپل قضاء بالکل. نماز ہے. اب میں یہاں سے پاکستان جا رہا ہوں، میں یہاں پر مطلب ایئرپورٹس پہ نماز کی سہولتیں موجود ہیں، مطلب آرام سے میں سفر کر رہا ہوں 3-4 گھنٹے میں آرام سے میں 4,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے قصر کی نماز پڑھنی ہے.
تو بعض حالات ہوں، میں اگر آپ جو رعایت کی گئی ہے اس کو یوز نہ کرنا بھی کفران نعمت میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے مطلب تھوڑی چیز جو ہمیں اویلیبل ہے، جو سہولت، تو اس سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ اللہ کی ایک شکر گزاری کا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں بھی اینڈ میں فرما دیا کہ تمہارے لیے آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، سختی کا نہیں کرنا چاہتا، تاکہ تم اپنے روزوں کو پورے کرو اور تکبیرات بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ صحیح، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ہوں۔ بہرحال ہم تفصیلات پڑھیں گے انشاءاللہ، جڑے رہیں تو ہمیں بہت سارے معاملے کھل کھل کر سامنے آئیں گے انشاءاللہ، جیسے جیسے وقت گزرے گا۔ تو وقت تو تقریباً ختم ہوا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنی ہدایت سے منور